اداروں کو اور ان کے سربراہوں کو اپنی فیس بک کے اوپر اپنی باتوں سے، تحریروں سے ان کی تذلیل کرنے والے، ان کو ٹارگٹ کرنے والے، ان کو بلا وجہ کسی کمپین کا حصہ بننے والے نوجوان نسل ہو جائیں ہوشیار۔ مہنگائی اور حکومت آمنے سامنے، روٹی مافیا، آٹا مافیا، پٹرول پمپس مافیا بے لگام گورے بن گئے۔ حکومت نے بھی آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسرار سعید نے نگران سیٹ اپ میں نگران حکومت کو ماموں بنا کر اربوں روپے کے پروجیکٹ شروع کرائے اور فاسٹ کے نام پہ دن رات ایک کے نام پر کر کے اربوں روپے کمیشن کی آڑ میں سمیٹے گئے۔ ایک خوف و ہراس جو ہے اسرار سعید نے اپنا LDA میں قائم کیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں امر نیوز۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے تھم نیل بتانے لگے ہیں کہ جی فیس بک، ٹویٹر، سوشل میڈیا پہ انت مچانے والے نوجوان اور PTI کے کارکنان ہو جائیں تیار، اب ان کے لیے ہونے لگا ہے شکنجہ تیار۔ مہنگائی اور حکومت آمنے سامنے، استحکام پاکستان پارٹی میں آنے والے سیاسی پرندوں نے جہانگیر خان ترین کے جانے کے بعد پارٹی چھوڑنی شروع کر دی۔ ملتان پیپل پارٹی کا گڑھ بن گیا۔ میاں نواز شریف محرم کے بعد نئی سیاسی مہم شروع کریں گے، پارٹی رہنما پریشان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نگران دور میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کی تفصیل مانگ لی۔ تو جناب یہ ہے آج کے ویلاگس کی تھم نیل، اور اس کی ڈیٹیل میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا ملک میں ہو رہا ہے، LDA میں کیا ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ایک انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کیا عمل ہونے والا ہے، پیپل پارٹی کیا کر رہی ہے، مہنگائی اور حکومت کیا کر رہی ہے۔ سب سے پہلے بتاتے چلیں، فیس بک، ٹویٹر، سوشل میڈیا پہ انت مچانے والے PTI کے کارکنان کے لیے بری خبر۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جدید سافٹ ویئر ڈھونڈ لیا جو جہاں پہ فیس بک، ٹویٹر، سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا اس کو کھانے پڑے گی اب جیل کی ہوا، اور ساتھ کھانے پڑیں گے چھتر، اور الگ سے ایک بار پھر پہلے سے زیادہ خطرناک آپریشن جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے۔ اداروں کو اور ان کے سربراہوں کو اپنی فیس بک کے اوپر اپنی باتوں سے، تحریروں سے ان کی تذلیل کرنے والے، ان کو ٹارگٹ کرنے والے، ان کو بلا وجہ کسی کمپین کا حصہ بننے والے نوجوان نسل ہو جائیں ہوشیار، کیونکہ اب قانون نافذ کرنے والے ادارے ہو گئے ہیں متحرک۔ اور کور کمانڈر کے اجلاس میں پاکستان کے افواج پاکستان نے بھی ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، اور جو قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف ہوگا سخت کارروائی۔ مہنگائی اور حکومت آمنے سامنے، روٹی مافیا، آٹا مافیا، پٹرول پمپس مافیا بے لگام گورے بن گئے۔ حکومت نے بھی آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ دوسری جانب ذخیرہ خوروں نے بھی حکومت سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں طرف تصادم کا خطرہ جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی میں آنے والے سیاسی پرندوں نے جہانگیر خان ترین کے جانے کے بعد دوبارہ پارٹی چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپل پارٹی کو جوائن کرنا شروع کر دیا ہے۔ ملتان پیپل پارٹی کا گڑھ بن گیا۔ پیپل پارٹی کی جنوبی پنجاب میں پوزیشن مضبوط ترین ہو گئی ہے، اور اس وقت پاکستان پیپل پارٹی جنوبی پنجاب کی سب سے مضبوط پارٹی جو ہے وہ بن کے آ چکی ہے، اور وہاں پہ یعنی کہ جنوبی پنجاب، ملتان، لودھرا، رحیم یار خان، DG خان، بہاولپور میں PTI اور نون لیگ چھوڑنے والوں نے بھی اپنا جو نیا سیاسی ڈیرا ہے وہ پیپل پارٹی کو بنا لیا ہے۔ میاں نواز شریف محرم کے بعد نئی سیاسی مہم شروع کریں گے، جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون میں بے چینی کی لہر شروع ہو چکی ہے، اور خاصا لوگ پریشان ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اس بار کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، میاں محمد نواز شریف اور آصف زرداری ایک ہی پچ کے اوپر کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے نگران دور کے ترقیاتی کاموں کی تفصیل مانگ لی۔ چیف انجینئر LDA اسرار خان سعید جو ہیں وہ برے طریقے سے پھنس گئے ہیں۔ اسرار احمد سعید جو ہیں چیف انجینئر LDA نے نگران سیٹ اپ میں ایک ان گنت بغیر اخبار شیار، بغیر ٹینڈر کے اربوں روپے کے پروجیکٹ شروع کیے تھے۔ احتسابی اداروں کی رپورٹس نے پنجاب حکومت کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ کئی سالوں کی کرپشن کے تمام ریکارڈ نگران دور میں ٹوٹ گئے ہیں۔ اسرار سعید نے نگران سیٹ اپ میں نگران حکومت کو ماموں بنا کر اربوں روپے کے پروجیکٹ شروع کرائے اور فاسٹ کے نام پہ دن رات ایک کے نام پر کر کے اربوں روپے کمیشن کی آڑ میں سمیٹے گئے، اور حبیب کنسٹرکشن اور مختلف جو ٹھیکیدار کمپنیز تھی ان کے نام کے اوپر ان سے ملی بھگت کر کے
انتہائی ناقص مٹیریل کے اوپر انتہائی کم عرصے میں جو 4 ارب روپے کے پروجیکٹ تھے ان کو 7 8 10 12 ارب روپے تک اضافی بجٹ میں لے جایا گیا۔ کیا اسرار سعید ایسے کے پاس ایسا کون سا جادو ہے کہ جو بھی وہ پروجیکٹ شروع کرتا ہے اس کی لاگت سے 1 ارب 2 ارب 3 ارب 3 سے 4 ماہ بعد میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیا وہ ایک چھوٹی موٹی معمولی سی تبدیلی کرتا ہے جس میں اربوں روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے؟ اس میں ایسی کیا کوالٹی ہے کہ وہ ہر دور حکومت میں افسران کا آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے؟ اور سب سے پہلے یہ بھی بتاتے چلیں، اسرار سعید نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے جو غیر قانونی ہوسن اسکیمیں ہیں ان کی بھی پشپنائی شروع کر دی ہے۔ جو ان غیر قانونی ہوسن اسکیموں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں ان سی ایم پی ونگ کے افسران اور ٹی پی ونگ کے افسران کے خلاف وہ ڈی جی ایل ڈی کے ذریعے کارروائی کرواتا ہے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگیں کرواتا ہے۔ ایک خوف و ہراس جو ہے اسرار سعید نے اپنا ایل ڈی میں قائم کیا ہوا ہے، اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے، یعنی کہ وہ کیسے استعمال کرتا ہے ناجائز؟ اعلیٰ شخصیات کے بل بوتے پہ ہر ڈائریکٹر جنرل جو ایل ڈی جو بھی آتا ہے، میں نے 3 سے 4 ڈی جی ایل ڈی دیکھے ہیں، جس میں احمد عزیز ٹار صاحب کو دیکھا ہے، جس میں عامر خان کو دیکھا ہے، جس میں ہم نے کیا نام ہے رنداوا صاحب کو دیکھا ہے، جس میں ہم نے موجودہ ڈی جی صاحب کو دیکھا ہے کہ جو بھی ڈائریکٹر جنرل یہاں پہ آیا ہے وہ اسرار سعید کے سامنے بے بس نظر آیا ہے، اور اکثر مقامات وہ خود کو کہتے ہیں جی کہ میرے پی ایم کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، احد خان چیمہ میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے ان کی خاطر جیلیں کاٹی ہیں، اور جبکہ یاد رہے یہی اسرار سعید تھا جو پی ٹی آئی کے دور میں سب سے پہلا جو سرکاری افیسر تھا جو وعدہ معاف گواہ بنا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف، اور کس طریقے سے اس کی اسرار سعید کی پشپنائی کرنے والے انہوں نے کس طریقے سے اسرار سعید کو جو ہے اس کی معافی دوائی نون لیگ سے، اور جب نون لیگ کی دوبارہ گورنمنٹ آئی اور اسے ایک بیان دلوا دیا کہ جی وہ میرے سے غلط بیانی سے مجھے پریشرائز کر کے بیان دلوایا گیا تھا۔ حالانکہ اس دور میں احد خان چیمہ بھی گرفتار ہوا، جو فواد احمد فواد بھی گرفتار ہوا، اور بھی کافی افسران گرفتار ہوئے، لیکن کوئی وعدہ معاف گواہ نہ بلا، بلکہ سب نے سزائیں بھگتی اور بے گناہ ہو کے اپنے اوپر جھوٹے الزامات میں بے گناہ ہو کے باہر نکلے۔ لیکن اسرار سعید وہ تھا جس کو کمائی کا شوق تھا، جس کو سیٹ کا نشہ تھا، لیکن وہ فوری وعدہ معاف گواہ بنا، اور پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال کے دور میں وہ برسر اقتدار رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاتے چلیں، الحمرا ٹاؤن، بلندشیا ٹاؤن، خیبان جناح میں اربوں روپے کی جیل سازی کے لیے اس نے اپنا ایک ایل ڈی اے میں ایک لینڈ ڈائریکٹر کو اپنا فرنٹ مین رکھا ہوا ہے، اور اس کے عزیز جو ایک بڑا پراپرٹی ڈیلر ہے، جو اپنے ہی عزیز کے دفتر میں بیٹھ کے، اپنے ڈائریکٹر عزیز کے دفتر میں بیٹھ کے لوگوں سے ڈیلیں کرتا ہے اور خود کو ایل ڈی کا آفیسر شو کرتا ہے، مختلف ہوسن اسکیموں کے ریونیو کا جو کام ہے وہ کلیئر کرواتا ہے، اس کی بیک کے اوپر، اس کی فرنٹ لائن کے اوپر اسرار سعید موجود ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، اور ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔